آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ اے خدا کے پاک کلام میں سے نامہ جدید متی کی انجیل اور اس کا 25واں باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر 13ویں آیت مقدسہ تک تلاوت خداوندی کریں۔ خدا کے کلام میں مرغوم ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگی، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ کیونکہ ہماری مچھلی بجھی جاتی ہے۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جانتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب پر آگے۔ خدا کے پاک کلام میں سے جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ نئے عہد نامہ کی پہلی انجیل ہے، اور اس انجیل کو تحریر کرنے والے مقدس متی ہیں۔ متی مسیح خداوند کو اس انجیل میں بطور استاد، معلم، نجات دہندہ پیش کرتے ہیں، اور متی چونکہ محصول لینے والا تھا اور یہ رومیوں کے لیے کام کرتا تھا، اور اس وقت رومی یہودیوں پر حکمران تھے، اس سبب سے یہودی اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور جب مسیح خداوند وہاں سے گزر رہے تھے تو متی کو محصول کی چوکی پر دیکھا اور اسے کہا، تو میرے پیچھے ہو دو۔ اور وہ بغیر کسی عذر کے مسیح خداوند کے پیچھے ہو لیا۔ اور متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں متی بڑے ہی خوبصورت انداز سے مسیح خداوند کے نسب نامہ کو بھی ترتیب دیتے ہیں۔ متی ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اور وہ مسیح خداوند کی تعلیمات کو اس انجیل میں وہ تحریر کرتے ہیں۔ اور اس انجیل میں جب ہم تمثیلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ متی مسیح خداوند کو ایک استاد اور معلم کے طور پر پیش کرتا ہے، تو جب ہم مسیح خداوند کی تعلیمات کو تمثیلوں کے ذریعے پڑھتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ مسیح خداوند
तमाम तर उस्तादों के उस्ताद हैं। उनसे बड़ा कोई भी इल्म रखने वाला इस रोए जमीन पर मौजूद नहीं है। और इल्म उनकी जात का हिस्सा है। और इस जहां में जितना इल्म अलूम पाया जाता है वो मसीह खुदा उनके पास सरे कम खड़े होकर मसीह खुदा उनके सामने खड़ा रहता है। तो मत्ती भी इस बात को बयान करता है कि मसीह खुदा से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। और भाई साहब अक्सर एक बात कहते हैं कि हम कौन होते हैं कि हम खुदा के सामने उस्तादियां लगाए। उससे बड़ा उस्ताद कोई भी दुनिया में नहीं पाया जाता। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मसीह खुदा है। तो जब वो तफसीलों में बात करते हैं तो इसके बारे में इब्रानी में मिसाल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यूनानी में पैराबोल और अंग्रेजी जुबान में इसके लिए पैराबल इस्तेमाल हुआ है, जिनके तमाम तर मतलब ये है कि जमीनी चीजों से आसमानी चीजों का अक्स बयान करता है। मसीह खुदावंद ने जमीनी चीजों की तशबीह दी है। मुख्तलिफ आप तमसीलें और मिसालों को देखते हैं कि किस तरह मसीह खुदावंद ने जहां से वो गुजरते गए एक माहिर उस्ताद की मानिंद उन्होंने तमसीलें लोगों के साथ बयान की है। और इसके बारे में उलमा ये बयान करते हैं, पादरी इमादुद्दीन लाह साहब वो ये बयान करते हैं कि जमीनी चीजों का अक्स आसमानी चीजों का अक्स जो जमीनी चीजों से साबित किया जाए। और पादरी तालिबुद्दीन आखिर जेब साहब भी इसी बात पर मुत्तफिक है, वो यही इसकी तफसीर करते हैं। और मसीह खुदावंद से बड़ा कोई उस्ताद ही दुनिया में नहीं हो सकता। वो अलीम कुल है, वो हमादान है, तमाम तर सिफात उसके अंदर मौजूद है। और वो एक माहिर उस्ताद होने के नाते के लिहाज से वो इंसानों की काबिलियत और उनके ज़हन के मुताबिक उनसे कलाम करता रहा। उसने जो बातें उनसे कही वो उनके ज़हन से बाला तर नहीं कही, बल्कि जो बात मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने कही है वो इंसानों की बका और हमेशा की जिंदगी के लिए कही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मसीह खुदावंद जब तमसीलों में बात करते थे तो वो लोगों को फंसाने या ट्रैप करने के लिए उन्हें ये तमसीलें जो थी वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन मतलब वाज़ेह होता है कि खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हम निजात पाए और कसरत से निजात पाए। वो निजात खुदा की बादशाहत, खुदा की मसलहत और खुदा की कुदरत को इंसानों पर जाहिर करने के लिए आया है, ना कि खुदा की जात को इंसानों से छुपाने के लिए। और कलाम में मुकद्दस बयान करता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, अगर किसी ने जाहिर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते बेटे ने जाहिर किया है। खुदा को रोए जमीन पर किसी ने नहीं छुआ, अगर किसी ने जाहिर किया है तो वो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने खुदा ताला की सिफात और उसके रहम, उसके दर्द और उसके करम को इंसानों पर जाहिर किया है। और ये वाहिद मसीह खुदावंद ही इस दुनिया की वाहिद हस्ती है कि जो खुदा की हर एक बात को इंसानों पर जाहिर करता है। वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और ऐसी जिंदगी हासिल करे जिसमें कभी भी तारीकी मौजूद ना हो। मसीह खुदावंद की तमाम तालीमात इन अकायद और इन नकात पर मबनी है कि वो इंसान की बका, इंसान की हयात और इंसान की पाकीज़गी के लिए इस दुनिया में आया है। तो यहां पर भी तमसीलों का जब जिक्र होता है और 10 गवाहियों का जिनकी हमने तमसील अभी पढ़ी है, यहां पर भी एक मुसन्निफ इसके बारे में लिखते हैं
کہ مسیح خداوند کے دور میں شادی بیاہ کس طور طریقے سے ہوتا تھا. اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو دلہن اپنے گھر میں رہتی اور اس کی سہیلیاں باہر کھڑی رہتی اور دلہے کے دوست آ کے یہ خبر دیتے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی تھی کہ دلہا آ رہا ہے. تو تمام تر جتنی بھی دلہن کی دوستیں ہوتی تھی، کنواریاں ہوتی تھی، وہ اپنی مشلوں کو لیے ہوئے تیار رہتی تھی کہ کسی بھی وقت دلہا آ سکتا ہے. اس دور میں یہ رائج تھا کہ دلہا اپنے بتائے ہوئے وقت پر نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی افواہ آتی تھی کہ دلہا آنے والا ہے. اور یوں تمام تر جتنی بھی کنواریاں ہوتی تھی جو دلہن کی دوستیں ہوتی تھی وہ تیار رہتی کہ کبھی بھی دلہا آ سکتا ہے. تو مسیح خداوند بھی اسی تمثیل کو لیتے ہوئے، اسی مثال کو لیتے ہوئے انسانوں کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہر وقت تیار رہنا ہے. خدا کی بادشاہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. وہ انسان کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح تمہارے بنانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو. اور جو کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کرے کہ اپنے جامے بھرے کے خون سے دھوئے. اگر کوئی اپنے جامے بھرے کے خون سے دھوتا ہے، اس کے لہو سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، تو پھر ہی وہ خدا تعالیٰ کی حضوری میں داخل ہو سکتا ہے. البتہ اس کا جانا ممتنع محال ہے، وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا. اس جہاں کے جتنے معبود ہیں، جتنے بھی بت ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ کبھی بھی آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ اور جنت الفردوس کا دعویٰ نہیں کرتے نظر آئیں گے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ تم خدا کی حضوری میں داخل ہو سکو گے. بلکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے. جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو ان کی راہ میں چلتے ہیں اور خدا کی راہوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ خدا سے دور رہتے ہیں. ان کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، ان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، ان کا مستقبل حال ہر ایک چیز تباہ ہو جاتی ہے. اگر کوئی زندگی دیتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے. اس تمثیل کو لکھنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کے احکام، خدا کی پاکیزگی اور خدا کی راہ پر انسان کو لے کر آئے. اور آج کے دور حاضرہ میں یہ موجود ہے، یہ بات ہم میں پائی جاتی ہے کہ جس طرح وہ 5 کنواریاں جنہوں نے تمام تر اپنے لوازمات جو روحانی طور پر تھے اپنے ساتھ لے لیے، انہوں نے اپنی مشلیں لی، مشلوں کے ساتھ اضافی تیل بھی لیا تاکہ جب دلہا تاخیر کرے ان کے پاس تیل موجود ہو، ان کے پاس پاکیزگی موجود ہو. اور جو 5 بے وقوف کنواریاں تھیں ان کے پاس نہ تو تیل باقی تھا، نہ ان کے پاس روحانیت تھی، بلکہ وہ خالی کی خالی بیٹھی ہوئی. آج بھی ہماری کلیسیاؤں میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہماری زندگیاں تو ہم نامی مسیح ہیں، ہم خدا کی حضوری میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارا روشن چراغ جو دل ہے اس میں تیل ہی نہیں ہوتا اور ہم خدا سے بے پردہ رہتے ہیں. ہم اس کی راہوں سے پٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کر بھی اپنے دلوں میں جو اصنام بنائے ہوتے ہیں، جو بت بنائے ہوتے ہیں، انہی بتوں کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے. ہمارا لالچ کی طرف دھیان ہوتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف دھیان ہوتا ہے، دولت کی طرف دھیان ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کی طرف دھیان ہوتا ہے. لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں ان 5 کنواریوں کی مانند آتے ہیں، اپنا دل خدا کی حضوری میں ڈیل دیتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو تب ہمیں خدا کی بادشاہی کا راز ملتا ہے. مسیح خداوند کی زندگی انسان کو حالت اولا پر بحال کرنے کی زندگی تھی کہ وہ اس حالت پر بحال کیا جائے جس حالت پر آدم اور حوا کو بنایا گیا تھا، پاک اور قدوس و راز.
خدا کی ذات میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے، اور جب اس کی ذات میں تاریکی نہیں ہے تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں کیوں کر تاریکی موجود ہو؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سب نور سے منور کیے جائیں، اور اسی دل میں اسی دکھ کو لے کر مسیح خداوند نے اس تمثیل پہ بات کی ہے۔ اب جب مسیح خداوند جو تشبیہ دیتا اپنے آپ کو دلہا اور دلہن کلیسیا کو کہتا ہے، تو مسیح خداوند یہ کہتا ہے کہ جب میں آؤں تو تم بھی ان 5 گواہیوں کی مانند جو عقل مند ہیں، جنہوں نے اپنے جامے بھرے کے خون سے دھوئے ہیں، جنہوں نے اپنا لبادہ وہ روحانی لبادہ پہنا ہے جو روح القدس نے عطا کیا ہے، اگر تو تم لوگ اس کی صف میں آتے ہو، اس جماعت میں آتے ہو، تو تب میرا استقبال کرو گے۔ لیکن دور حاضرہ میں ہماری زندگی اس قدر تاریکی میں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کے احکام اور پاکیزگی کو جانتے ہوئے بھی ان 5 بیوقوف گواہیوں کی مانند موجود رہتے ہیں، اور ہم ان عقل مندوں سے کہتے ہیں دیکھو دلہا آ گیا ہے، ہمیں بھی اپنے تیل میں سے ادھار تیل دے دو۔ یاد رکھیے گا ایک بات، کبھی بھی روحانیت ادھار نہیں ملتی۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی روحانیت میں سے ہمیں روحانیت دے دے۔ یہ فرد واحد کا عمل ہوتا ہے کہ وہ روحانیت خدا سے کس طرح حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک ریاضت بدنی کا نام ہے، تزکیہ نفس کی بات ہے، اور آج بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا والد دعا گو ہے، والدہ دعا گو ہے، بیوی یا خاوند دعا گو ہے، تو ایک ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کافی ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی روحانیت ادھار میں نہیں دی جاتی، روحانیت خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے ملتی ہے، تیاری اس کی حضوری میں بیٹھنے سے ملتی ہے، اس کے احکام پر عمل کرنے کو ملتی ہے۔ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں۔ وہ بے وقوف گواریاں میں کہتی ہے کہ اپنی روحانیت میں سے، اپنے مسا میں سے ہمیں ادھار مسا دو، جو کہ روحانی پیرائے میں کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ پادری صاحب اکثر ایک جملہ بیان کرتے ہیں، Christianity is not a religion, it's a relationship with God Almighty۔ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحیت اگر ہے تو وہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے جو مسیح خداوند نے دنیا پر بیان کیا ہے۔ تو رشتہ بنانے کے لیے ادھار رشتہ نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی وجودگی، اس کے ساتھ رفاقت رکھی جاتی ہے، اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، جو کوئی اس کی حضوری میں بیٹھتا ہے، تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ یہ قوت کا لباس لبادہ حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کے احکام، اس کی شریعت پر عمل کرے، اس کے کلام پر عمل کرے، اس کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہی راہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے جب اس کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہماری راہ روشن ہو جاتی ہے۔ اب وہ بے وقوف گواہیوں کی مانند ہم نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ پادری صاحب اکثر اس جگہ پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دعا کرتے آیا کرے، یہاں پر دعا کرانے ہرگز نہ آیا کرے۔ جب ہم خود دعا کرتے ہیں، جب ہم خود خدا کی رفاقت میں جاتے ہیں، تو تب معجزات ہوتے ہیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ تو اپنے منہ کو کھول اور اسے میں برکتوں سے بھر دوں گا۔ جب ہم اپنے منہ کو اس کی حضوری میں کھولتے ہیں، جب ہم گریوزاری کرتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، تو تب روحانیت ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور تاریکی ہماری زندگیوں سے جاتی رہتی ہے۔ پرانے دور میں
میں تیل کا جو عمل تھا وہ نبیوں کو، کاہنوں کو، بادشاہوں کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کبھی کسی کو خدا کے کام کے لیے اس کو مقرر کیا جائے، اس کی تقرری کی جائے، تو اس کو تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا تھا۔ وہی تیل کی تشبیہات مسیح خداوند نے یہاں پر دی ہے کہ وہ مسح تجھ میں قائم رہے، تیرا مسح ہرگز ضائع نہ جاتا رہے۔ اور جب خدا کی بادشاہت آنے والی ہوتی ہے تو بہت سی افواہیں آتی ہیں، بہت سے جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اور کلام مقدس روحانیت کو یہ سکھاتی ہے کہ اس سے نہ ڈرو جو تمہارے جسم کو قتل کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو تمہارے جسم اور روح دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اب طوفان نوح کا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ مقدس نوح سالہا اس بات کی تبلیغ کرتا رہا کہ خدا اس دنیا کو تباہ کرنے والا ہے، توبہ کرو اور رجوع لاؤ، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا، اس کا یقین نہیں کیا، بلکہ وہی کام وہاں پر شادی بھی ہوتی، بیاہ بھی ہوتی ہے، سارے کام چل رہے تھے، معمول کے مطابق زندگی تھی۔ لیکن جب خدا کا روز قیامت ان پر آ ٹھہرا تو تمام تر نسل انسانی طوفان میں تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر بچتے ہیں تو نوح کا خاندان اور کچھ جانور بچتے ہیں، اور خدا کی ذات نوح کو، اس کے خاندان کو اندر داخل کرنے کے بعد اس کشتی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہماری ہلاکت نہ ہو بلکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے، لیکن جب توبہ کا وقت گزر جاتا ہے تو خدا اس کشتی نوح کی مانند دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور پھر ہم کبھی بھی خدا کی بارگاہ الہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم روحانی ڈگر پر کھڑے ہیں، کیا مسیح کی ان تعلیمات پر کھڑے ہیں جو مسیح ہمیں بتاتا ہے، جو مسیح ہم سے چاہتا ہے، کیا ہم اس بات پر کھڑے ہیں؟ اور مسیح خداوند اس بات کو بیان کرتا ہے 24ویں باب کی تفسیر 25ویں باب کی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی اس طرح آئے گی کہ اگر کوئی کھیت میں کام کرتا ہوگا تو لوگ کھیت میں 2 آدمی کام کرتے ہوں گے، اور خدا کی بادشاہی کا کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آخرت کب آنی ہے، اور ہوگا ایسے کہ ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے گا اور ایک وہیں پر بچ جائے گا۔ اسی طرح 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک ان میں سے اٹھا لی جائے گی۔ وقت مقررہ کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب قیامت آ جائے گی، اٹھائے وہی جائیں گے جن کے جامے بھرے کے خون سے دھوئے ہوئے ہوں۔ خدا کی بادشاہ، خدا کی جنت الفردوس میں صرف وہی داخل ہوں گے جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اس کے خون سے اپنے جاموں کو دھوتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ واحد وہی خدا کی حضوری میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اگر کوئی داخل نہیں ہوگا تو وہ لوگ نہیں داخل ہوں گے جو اس سے بے بہرا ہے اور نابی مسیح ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی یہی چل رہا ہے۔ ہم خدا کی حضوری میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمونوں کی طرح، اپنے چہرے لے کر اس کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے دل ان سے دور ہوتے ہیں، اور جب کماریاں 5 اندر داخل ہوں گے اور 5 باہر رہیں گے دلہا کے ساتھ، وہ جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اے خدا ہمارے لیے کھول دے، اے خدا ہمارے لیے کھول دے۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو، بس جاگتے رہو، کیونکہ اس گھڑی کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ کب آ پہنچے۔ اگر مسیحیت میں کوئی خدا کی حضوری میں، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ اپنا رشتہ ہموار کر دے۔ مسیح خداوند اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم نجات پائے اور کثرت سے نجات پائے۔ وہ اس بات کی تکمیل
تکمیل کے لیے آیا کہ دنیا کے معبود کبھی بھی آپ کے سامنے آپ کے لیے کبھی بھی قیامت اور زندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کوئی قیامت اور زندگی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ اس کی بارگاہ الہی میں داخل ہو سکے. AWR کے لیے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آتا تھا تو پہلے اپنے والدین کے گھر میں وہ اس گھر کو سجاتا, اس کو سنوارتا, اس کو خوبصورت بناتا, پھر آ کے اپنی دلہن کو لے کر جاتا. اسی طرح مسیح خداوند جب اس جہان سے رفع سما بھی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں. یہ اس بات کی تکمیل ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں تمہیں ان گھروں میں لے کر جاؤں گا تمہارے لیے جو میں نے آراستہ کیے. یہ واحد اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرا اور آپ کا خدا بنے چاہیے کائنات مسیح خداوند ہے. لیکن اگر ہم اس پر ایمان لائے تو تب ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں, تب ہی ہم اس کی حضوری پہ جا سکتے ہیں. یہ آج بھی ہمارے لیے توبہ کا پیغام ہے. مسیح خداوند آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں گناہ ہے, بدی ہے, بدکرداری ہے, خدا سے دور ہے, تو اپنے سارے دنیاوی ان کاموں کو چھوڑو اور خدا کے پیچھے ہو لو. اور جو کوئی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے. تو خدا کا بیٹا اس لیے اس روئے زمین پر آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ان کی ذہانت, ان کی ذہنیت کے مطابق ان سے کلام کرے. اس دور میں بیاہ شادی کا بڑا رواج تھا, اس لیے مسیح خداوند نے یہ تمثیل خدا کی بادشاہت کے بارے میں بیان کی اور کلیسیا کو 10 قواریوں کی طرح رکھا. کیا آج بھی ہم خدا سے دور ہیں؟ کیا آج بھی ہم خدا کی حضوری میں آ کے بیٹھ کر ہمارے اندر خدا کا روح نہیں ہے, ہمارے اندر خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہے, بس ہم نامی مسیحوں کی مانند خدا کی حضوری میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو ان کے لیے پھر وہی ہے, وہی گندک اور آگ, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اور خدا کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی پائے, ہر ایک زندگی پائے, ہر ایک کثرت سے زندگی پائے. وہ چاہتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے آب حیات دوں گا, وہ پھر کبھی پیاسا نہ رہے گا. اور خدا تعالیٰ کی یہ قول ہے کہ پاک بنو جس طرح میں بھی پاک ہوں, تمہارے بلانے والا پاک ہوں. اگر انسان خدا کی حضوری میں آنا چاہتا ہے تو اس کی مانند بنے جو اس کو بلاتا ہے. شاگرد ہمیشہ استاد کی مانند بنتا ہے. ہمارا استاد مسیح خداوند ہے, ہمیں اس کی مانند بننا چاہیے. کلام مقدس میں آیا ہے کہ let this mind be in you which was also in Christ. ویسا ہی ذہن رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا. ویسا ذہن, ویسی عادات, ویسی صفات ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. معاف کرنا چاہیے, اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے. خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے جس طرح وہ باپ کی حضوری میں دعا کرتا. ہمیں بھی اس نے سکھایا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یہ باتیں جب ہم اپنے استاد مسیح خداوند سے سیکھ لیں گے تو ہماری زندگی میں کبھی بھی ابلیس شیطان اور خبیث کی کبھی بھی لعنتیں موجود نہیں ہوگی. ہم زندگی پائیں گے, کثرت سے زندگی پائیں گے, اور فتح سے بڑھ کر غلبہ مسیح خداوند ہمیں دیتا ہے. کیونکہ جب ہم اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں, گردانے جاتے ہیں, تو پھر ابلیس کا, شیطان کا, جادوگروں کا کوئی زور ہم پر باقی نہیں رہتا, بلکہ ہم نے اپنے لبادے, اپنے جامے اس بڑے کے خون سے دھو لیے ہیں. ہم نے اپنے چراغ اس مسیح خداوند سے اپنے چراغ کو روشن کر لیا ہے. ہم نے اپنے اندر اس تیل کو لے لیا ہے جو مسیح خداوند چاہتا ہے کہ خدا کے مسح کو اپنے اندر لے لو. اور مسح کے زور سے چوہے بندر ٹوٹ جاتے ہیں. پھر ہمارے گھروں میں تنگ دستی نہیں ہوگی, پھر ہماری زندگیاں آباد رہیں گی. اور آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم خدا کی حضوری میں آ کے صرف بیٹھتے ہیں یا جیسا مسیح خداوند ہم سے کہتا ہے ویسا کرتے ہیں.
کلام مقدس میں آیا ہے 13ویں آیت میں، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جانتے ہو۔ اور اس کے لیے جاگتے رہنے کے لیے عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں لفظ آیا ہے گنو سیکتے۔ اس کا مطلب ہے ایک چوکیدار کی مانے جاگنا، بیدار رہنا، ہر وقت جاگتے رہنا، روحانیت میں خدا کے ساتھ وابستہ رہنا، رفاقت میں اس کے ساتھ رہنا، اور خدا سے بلا ناغہ دعا کرنے کا نام ہے۔ مسیح خدا یہ کہتا ہے کہ ایک چوکیدار کی مانے جاگنا ہے، کیونکہ نہ تمہیں اس گھڑی کا وقت کا پتہ ہے نہ اس لمحے کا پتہ ہے کہ کب خدا کا بیٹا آسمان پر آ جائے اور ہم سبوں کو بلانے کے لیے آ جائے۔ اور جتنوں نے تو اپنی مشروں میں تیل بھرا ہے وہ تو خدا کے بیٹے کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کو جائیں گی، اور جن کی تیل کی کپیاں خالی ہیں، جن کی مشریں جو تاریک ہو چکی ہیں، زندگیاں تاریک ہو چکی ہیں، تو وہ تاریکی ہی میں جائیں گے، اور جو نور کے فرزند ہیں وہ مسیح خداوند کہتا ہے حقیقی نور میں ہوں، اس کے پیچھے جانے والے ہوں۔ مسیح خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ عقل مند گواریوں کی مانند اپنی کپیوں میں تیل اپنے مسا کو برقرار لو، اپنی روحانیت کو برقرار لو، اپنے اس رابطے کو، اس رفاقت کو خدا کے ساتھ منسلک رکھیں۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہم خدا کی حضوری میں بس بیٹھنے آتے ہیں تو پھر اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خدا سے کہنے کی، پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا خدا ہم ان 5 بے وقوف گواریوں کی مانند ہے؟ اگر ہے تو خدا ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم خدا آپ کے احکام، آپ کی باتیں، آپ کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو سکے۔ آج اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ اپنے ذات کو اپنے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو کہ کیا ہم خدا کی راہ پر ہیں یا ہم ابلیس کی راہ پر ہیں۔ اگر ہم ابلیس کی راہ پر ہیں تو اپنی راہوں کو سیدھا کریں اور صرف منجی خدا یسوع مسیح کے پاس آئے جو راہ، حق اور زندگی ہے، اور اس جب وہ زندگی دیتا ہے تو اس زندگی میں کبھی بھی موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندگی ابدی ہوتی ہے اور خدا کی بادشاہت میں سکونت پاتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔